اب عظمت صحابہ آپ نے سنی ہے تو اس کے لیے وکیل صحابہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل مختصراً وقت میں صحابہ کی عظمت، سب صحابہ عظمت والے، شان والے، مقام اور مرتبے والے ہیں، لیکن صحابہ میں سے جو سب سے عظمت والا صحابی ہے، جو خلیفہ بلا فصل، جو پیغمبر علیہ السلام کے بعد جس کا درجہ ہے، اور یہ درجہ کسی کی اپنی تقسیم کے مطابق نہیں کہ آپ نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا نمبر فلاں صحابی کا ہے، قوالیوں کے اندر، مختلف مجلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر جماعت مست کلندر اور علی کا پہلا نمبر۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا حسن اور حسین کے والد محترم سیدۃ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر پیغمبر علیہ السلام کے داماد، ان کی عظمت، شان، مقام، رفعت اور بلندی ہمارا اہل الحدیث کا، اہل سنہ کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ جنتی ہے، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے زبان نبوت سے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے بعد امت میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، امت میں سے پیغمبر علیہ السلام کے بعد جس کا مقام ہے، درجہ ہے، اور وہ درجہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغمبر علیہ السلام کے بعد جو درجہ ملا ہے، تمام صحابہ میں سے اول خلیفہ بلا فصل یہ رب نے بنایا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے چاہا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اجماع فرمایا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بڑی بات یہ ہے، قرآن پاک کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر، اشعار صحابہ کے اندر، حضرت علی اور آل علی کی تعلیمات کے اندر، اور کفار مکہ کے اندر یہ حقیقت ہے
یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد درجہ ہے تو کس کا ہے؟ بولیے ذرا، درجہ ہے تو کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرات قرآن پاک سے دلائل ہیں، احادیث نبویہ میں دلائل ہیں، اشعار صحابہ میں دلائل ہیں، اور حضرت علی اور آل علی کی تعلیمات کے اندر اور کفار مکہ جو ہے یہ سب اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد صحابہ میں سے جو درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، وہ درجہ وہ مقام کسی اور صحابی کا نہیں ہے۔ آئیے قرآن پاک کو ذرا پڑھیے۔ قرآن پاک کے اندر دیگر مقامات پر اللہ کے قرآن نے اعلان کیا ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی کو لے کر آیا، صدق کو لے کر آیا، وصدق به، اور اس کی جس نے تصدیق کی۔ اب اس آیت کے اندر، اس آیت کی تفسیر کے تحت اہل سنہ اور اہل الحدیث ان کی کتابوں کا حوالہ میں ذکر نہیں کرتا، وہ تو مانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد درجہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ میں مجمع البیان کے اندر جو تبرسی حافظی نے اس بات کو لکھا ہے، مجمع البیان کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے والذی جاء بالصدق سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، وصدق به سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ پتہ یہ چلا والذی جاء بالصدق اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق به کا درجہ یہ صدیق اکبر کا ہے۔ قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے بعد اگر درجہ ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ حضرات قرآن پاک کی دوسری آیت سورۃ الزمر کے اندر رب کا قرآن اعلان کرتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور سورۃ توبہ کے اندر اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے تھے اذ یقول لصاحبہ اپنے ساتھی کے بارے میں، اور ساتھی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس آیت کے اندر بھی پہلے ذکر پیغمبر علیہ السلام کا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے بعد ذکر سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ پتہ یہ چلا پیغمبر علیہ السلام کے بعد صحابہ میں سے درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ قرآن پاک کی تیسری آیت سورۃ النساء کی معروف آیت من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، ان کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انعام یافتہ ہے، من النبیین نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہے، والصدیقین اور صدیقین کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت سورۃ النساء کی بھی بتاتی ہے من النبیین کے بعد ذکر صدیقین کا ہے، نبیوں کے بعد درجہ صدیق کا ہے، اور صدیقین میں حضرت ابو بکر صدیقین کے امام ہے۔ پتہ یہ چلا انبیاء کے بعد درجہ صدیقین کا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق
صدیقین کے امام ہے۔ قرآن پاک کی اس تیسری آیت سے بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پیغمبر کے بعد درجہ ہے، فضیلت ہے، مقام ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرات یہ قرآن پاک کی متعدد آیات اس بات پر دلالت کرتی ہے، لیکن وقت مختصر ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی متعدد احادیث صحیح مرفوع حدیثہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد صحابہ میں سے اگر درجہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آئیے معروف حدیث عشرہ مبشرہ میرے پیغمبر علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، ان النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث، میرے پیغمبر کے یار عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے اپنا ذکر کرتے ہیں، میرے صحابہ، میں اللہ کا نبی، ان النبی فی الجنہ، میں اللہ کا نبی جنت میں ہوں گا۔ اور ساتھ آپ نے ذکر کیا ہے وہ ابو بکر فی الجنہ، میرے صحابہ، میرا ابو بکر بھی جنت کے اندر ہوگا، وہ عمر فی الجنہ، میرا عمر بھی جنت میں ہوگا۔ پتہ یہ چلا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق میرے پیغمبر علیہ السلام نے پہلے ذکر اپنا کیا ہے، اپنے ذکر کے متصل بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ پتہ یہ چلا پیغمبر کے بعد درجہ ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ حضرات صحیح بخاری کی دوسری حدیث کو اٹھائیے، باغ کا واقعہ ہے، مدینہ کا باغ ہے، میرے پیغمبر اس باغ کے اندر تشریف فرما ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ باغ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور جب باہر سے آنے والے نے دستک دی ہے اور آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کوئی آیا ہے۔ آپ فرماتے ابو موسیٰ جاؤ اذن لہو وبشرہ، باہر جو آنے والا ہے اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور ساتھ اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ اب باہر سے آنے والے کون ہیں؟ باہر سے آنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ میرے پیغمبر باغ میں تشریف فرما ہے، آپ کے بعد باغ کے اندر آنے والے ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہے۔ اس صحیح بخاری کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ باغ کے اندر میرے پیغمبر کے بعد ابو بکر تشریف لائے ہیں کہ نبوت کے بعد درجہ صدیق اکبر کا ہے۔ پیغمبر کے بعد صحابہ میں سے درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضرات آئیے اس سے بھی آگے بڑھئے، صحیح بخاری کے اندر تیسری حدیث کہ آپ علیہ السلام ایک آپ نے خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر آپ ایک کنویں سے پانی نکال رہے ہیں اور آپ نے ہاتھ کے اندر ڈول پکڑا ہے، اور اس حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں فجاءنی ابو بکر و عمر، میرے یارو میرے پاس ابو بکر آئے ہیں، حضرت عمر فاروق آئے ہیں۔ اس حدیث کے تحت بھی صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ذکر کے بعد ابو بکر صدیق کا ذکر کیا ہے۔ پتہ یہ چلا پیغمبر کے بعد امت میں سے درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرات آئیے اس سے بھی آگے بڑھئے، اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات ایک عورت آتی ہے اور آ کر اپنا مسئلہ پیش کرتی ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کچھ دن بعد پھر
واپس آنا، دوبارہ آنا اپنے اس مسئلے کے لیے، اس نے آگے سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتا ان جئت ولم اجد کا، اگر میں دوبارہ آؤں لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، آپ کو نہ مل سکوں، آپ رب کے ہاں تشریف لے جا چکے ہو، تو پھر میرا معاملہ کون حل کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں تجھے نہ ملوں ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، میرے بعد ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا، کیونکہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، تیرے معاملات بیت المال سے حل کیے جائیں گے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا پیغمبر علیہ السلام کے بعد درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرات بدر کا معاملے کو دیکھیے، پیغمبر علیہ السلام نے مشورہ کیا ہے، بدر کے موقع پر ابو بکر صدیق سے کیا ہے، تکلم ابو بکر ثم عمر، پہلے ابو بکر سے بات کی ہے، پھر عمر فاروق سے کی ہے۔ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر سے مشورہ کیا، پھر عمر سے بات کی ہے۔ پتہ یہ چلا پیغمبر کے بعد درجہ صحابہ میں سے نبوت کے بعد درجہ صدیق کا ہے، پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرات آئیے اس سے بھی آگے بڑھئے، قرآن کی آیات کے اندر پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کے بعد درجہ صدیق کا ہے، حدیث سے صحیحہ سے پتہ چلا پیغمبر کے بعد درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضرات آئیے سارے صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے عزت مالا کسی کو سمجھتے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضرات صحابہ میں سے بھی سب سے عظمت اور شان اور مقام مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ ذرا یہ تو بتائیے گا کہ آپ کو مردوں میں سے سب سے زیادہ پیارا کون ہے، مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر، مجھے مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت جو ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے، ثم عمر، پھر عمر کے ساتھ ہے، فعد رجالا، میرے پیغمبر نے اس کے بعد پھر تعداد کی گنتی کی، صحابہ کے نام ذکر کیے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا میرے پیغمبر علیہ السلام کو تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرات سارے صحابہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ نبوت کے بعد ہے، پیغمبر کے بعد ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ قرآن کی آیات سے پتہ چلا، حدیث نبویہ سے پتہ چلا، سارے صحابہ سے پتہ چلا۔ اور آؤ ذرا اس سے بھی ذرا آگے بڑھئے، حضرت علی اور اسی طرح آل علی کی تعلیمات کیا ہے؟ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں صحیح البخاری کے اندر ان کا قول ہے، میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا، میں نے سوال کیا قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال ثم عمر، کہتے میں نے پوچھا علی المرتضیٰ سے کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں سے لوگوں میں سے پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے، سب سے زیادہ شان والا کون ہے، سب سے زیادہ رفعت والا کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے پھر سوال کیا ثم من، پھر کون ہے؟ قال عمر، پھر کہتے ہیں حضرت عمر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانا ہے۔ پیغمبر کے بعد درجہ ابو بکر صدیق کا ہے، اور حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ حضرات اس سے بھی آگے بڑھئے، امام باقر فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں لست بمنکرین فضل عمرہ ولکن ابا بکر افضل من عمرہ، میں حضرت عمر کی فضیلت کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت جو ہے، ابو بکر صدیق کی شان جو ہے، ابو بکر صدیق کا مقام جو ہے حضرت عمر سے بھی زیادہ ہے۔ حضرات پتہ یہ چلا ہے کہ حضرت علی بھی پیغمبر کے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے عظمت والا مانتے تھے۔ محمد بن حنفیہ نے بھی اس بات کا جب سوال کیا یہی جواب دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر و عمر، اس امت میں سے نبی کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے ابو بکر ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی ہے عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت علی کا نام دینا والوں ہم بھی کہتے ہیں مولا علی جو ہے شیر خدا ہے، بنگ پی کر جو ہے، چرس پی کر جو ہے، حضرت علی کا نام دینے والوں حضرت علی کی یہ بات پر بھی عمل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ پیغمبر کے بعد درجہ نبوت کے بعد جو ہے صدیق کا ہے، پیغمبر کے بعد جو ہے خلیفہ بلا فصل جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، پیغمبر کے بعد امت میں سے سب سے اعلیٰ جو ہے ابو بکر صدیق ہے، پیغمبر کے بعد تمام صحابہ میں سے عظمت والے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرات آئیے قرآن کی آیات سے پتہ چل گیا ہے کہ پیغمبر کے بعد درجہ صدیق کا ہے، حدیث نبویہ سے پتہ چل گیا ہے پیغمبر کے بعد درجہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اور اشعار صحابہ سے پتہ چل گیا ہے نبوت کے بعد درجہ جو ہے وہ صدیق کا ہے۔ حضرت علی اور آل علی کی کلمات سے پتہ چل گیا ہے نبوت کے بعد درجہ جو ہے وہ صدیق کا ہے۔ حضرات اس سے بھی ذرا اور آگے بڑھئے، حضرت علی المرتضیٰ جو ہے شیر خدا فرماتے ہیں یہ کوئی اپنی کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں تو جو ہے رافضیوں کے کتب کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر یہ بات درج ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی جو ہے احد پہاڑ پر تشریف فرما ہے، میں بھی ساتھ ہوں۔ دوسری روایت کے اندر ہے ہیرا پہاڑی کے اوپر ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ یہ پہاڑی جو ہے احد پہاڑ جو ہے حرکت کے اندر آ گیا ہے، فرمایا لیسا علیکا نبی الا نبی و صدیق و شہیدان، تو احد پہاڑ ذرا حرکت میں نہ آ، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور تیرے اوپر صدیق ہے اور دو شہیدان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس بات کو جو ہے اسی ترتیب کو بیان کیا ہے، رافضیوں کے کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ پتہ یہ چلا حضرت علی المرتضیٰ نے بھی جو ترتیب بیان کی ہے نبوت کے بعد درجہ جو ہے وہ صدیق کا ہے، پیغمبر کے بعد درجہ جو ہے وہ صدیق کا ہے، خلیفہ بلا فصل جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرات آئیے ذرا اس سے بھی اور آگے بڑھئے، کفار مکہ جو ہے ان کے اندر بھی یہی ترتیب تھی، وہ بھی یہی سمجھتے تھے پیغمبر کے بعد درجہ اگر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ہجرت کی حدیث کو اٹھا کر ذرا دیکھیے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر سے چلے گئے ہیں، اللہ کے نبی جو ہے ہجرت کر کے نکلے ہیں، گھر کے اندر جو ہے اب آپ کو ڈھونڈنے کے لیے ابو جہل جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے ابو جہل جو ہے کس کے پاس آتا ہے؟ صدیق اکبر کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت محمد تمہارا یار کہاں ہے، تمہارا دوست کہاں ہے، تمہارا پہلی کہاں ہے۔ اس کو بھی پتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی کے بارے میں کسی کو خبر ہوگی پیغمبر کے سفر کا ساتھی ابو بکر صدیق ہے، پیغمبر کے جو ہے حضر کا ساتھی ابو بکر صدیق ہے، پیغمبر کے گھر کی خبر ابو بکر صدیق کے پاس ہے، پیغمبر کے باہر کی خبر ابو بکر صدیق کے پاس ہے۔ حضرات یہ کافر جو ہے اس بات کو مانتا ہے، اس کو بھی پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر پتا چلے گا ابو بکر صدیق سے پتا چلے گا، اس نے بھی خبر
اگر لینے کی کوشش کی ہے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ابو جہل سے لی ہے تو ابو جہل نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے پیغمبر کے بعد اگر درجہ ہے نبوت کے بعد درجہ ہے وہ صدیق کا درجہ ہے پیغمبر کے بعد درجہ ہے خلیفہ بلا فصل ہے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ حضرات سردار جو ہے ابو سفیان جو ہے یہ اس وقت ابھی کافر تھے مسلمان بعد میں ہوئے ہیں لیکن جب یہ ہے یہ موقع جنگ کا موقع ہے اور یہ کہتے ہیں آواز لگاتے ہیں افیکم محمدہ افیکم محمدہ کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے صحابہ خاموش ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ آواز لگاتا ہے افیکم ابی قحافہ کیا تمہارے اندر ابو قحافہ موجود ہے ابو بکر صدیق موجود ہے اس کو بھی پتا تھا یہ سردار ابو سفیان کو بھی پیغمبر کے بعد درجہ جو ہے وہ صدیق کا ہے حضرات یہ کفار بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات سے اس بات کو واضح کیا پیغمبر کے بعد درجہ صدیق کا ہے حدیث نبویہ سے ثابت کیا پیغمبر کے بعد درجہ صدیق کا ہے سارے صحابہ سے ثابت کیا پیغمبر کے بعد درجہ صدیق کا ہے میں نے حضرت علی اور آل علی کی تعلیمات سے ثابت کیا پیغمبر کے بعد درجہ جو ہے وہ صدیق اکبر کا ہے خلیفہ بلا فصل جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کفار مکہ جو ہے ان کے اندر بھی یہی تسلیم ہے یہی چیز ہے یہی مسلمہ حقیقت ہے کہ پیغمبر کے بعد درجہ صدیق کا ہے اس لیے حضرات میں یہ بات کو مختصر کرتا ہوں اس سے پتہ چل گیا ہے ان دلال سے کہ خلیفہ بلا فصل جو ہے ابو بکر صدیق ہے پیغمبر کے بعد درجہ صدیق کا ہے پیغمبر کے بعد جو ہے ساری امت میں سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں اور لوگوں خلیفہ بلا فصل کے نام پر جو ہے اختلافات کو چھوڑو لڑائی کو چھوڑو جھگڑوں کو چھوڑو فرقہ واریت کو چھوڑو اور اس بات کے نعرے لگانا چھوڑو جب ابو بکر کے پیچھے علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھی ہے جب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو مولا علی نے مانا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساری امت میں سے افضل مولا علی نے مانا ہے پھر تم کیوں نہیں مانتے مانو تم بھی کہ پیغمبر کے بعد اس امت میں سے سب سے افضل جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے حضرات آئیے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر جو ہے یہ نعرہ تم لگاتے ہو قرآن جو ہے قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے حدیث نبویہ سے پتہ چلتا ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے سارے صحابہ سے پتہ چلتا ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے علی اور آل علی کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے کفار مکہ کی ترتیب سے بھی پتہ چلتا ہے حضرات آئیے اس لیے ہم کہتے ہیں ہم شان ابو بکر بیان کرتے ہیں شان مولا علی بیان کرتے ہیں شان حسن اور حسین بیان کرتے ہیں اور تم بھی جو ہے ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کرو اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کی عظمت کو بیان کرو پھر لڑائی ختم ہو جائے گی جھگڑا ختم ہو جائے گا کیوں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم جو ہے صحابہ اکرام کی جیسے عظمت کو بیان کرتے ہیں تم اس طرح بیان کرو کیونکہ ہم جو ہے ہمارے جلسوں کا عنوان بھی شان مصطفیٰ کے ساتھ عظمت مصطفیٰ بھی ہوتا ہے اور اسی طرح ہم اپنے بیٹوں کا نام جہاں ابو بکر رکھتے ہیں حسن بھی رکھتے ہیں حسین بھی رکھتے ہیں وہاں حضرت عمر بھی رکھتے ہیں جہاں ہم اپنی بیٹیوں کا نام آتے ہیں وہاں فاطمہ تو زہرا بھی رکھتے ہیں جہاں ہماری مستوں کے نام جو ہے یہ علی ہوتا ہے اسی طرح ہماری مستوں کا نام جہاں ابو بکر ہوتا ہے حضرت علی بھی ہوتا ہے اختلافات تو ہم ختم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تمام صحابہ جو ہے ان کی عظمت کو بیان کیجئے ان کی عظمت اور رفعت کو بیان کیجئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن سے رب راضی ہو چکا ہے پہلا مسئلہ تو واضح ہو چکا ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے عظمت صحابہ کو سننے والوں پیغمبر علیہ السلام کے تمام صحابہ جو ہے یہ وہ ہے جن سے اللہ راضی ہو
چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے آسمانوں سے اتار دیا ہے، اولئک حزب اللہ، جن کو اللہ نے اپنی جماعت کہہ دیا ہے، صحابہ تو وہ ہے، اولئک ہم المفلحون، قرآن کہتا ہے کامیاب جماعت صحابہ کی ہے، اولئک ہم الراشدون، ہدایت والے، بھلائی والے، سیدھے راستے پر چلنے والے صحابہ ہے، جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے اننا بالمعروف والنہون عن المنکر، صحابہ تو وہ ہے جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کی عظمت میں کیا بیان کروں، رب کا قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کی آیات کے اندر، قرآن کے پاروں کے اندر، قرآن کی صورتوں کے اندر صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان، صحابہ کی رفعت، صحابہ کا مقام رب نے عرش پر بیان کیا ہے۔ کوئی کائنات کے اندر صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کی شان رب رحمان بیان کرے اس کی شان عظمت اور رفعت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ حضرات صحابہ تو وہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا میرے دیکھنے والوں کے لیے دیکھا۔ حضرات پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ تو وہ ہے کہ جن کا تذکرہ، جن کا ذکر رب کے قرآن کے اندر، رب کے قرآن کے پاروں کے اندر، رب کے قرآن کی صورتوں کے اندر رب نے خود بیان کر دیا ہے۔ حضرات صحابہ کی عظمت پیغمبر کی حدیث کے اندر ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کی عظمت کے بارے میں ایک اور فرمایا ہے من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کی عظمت اور شان کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من رآنی اور آمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، لا تمس النار، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرات صحابہ کی عظمت کی بان کرتے ہو، عظمت صحابہ کانفرنس میں آنے والوں، صحابہ کی عظمت یہ ہے آج ہم تک اگر دین پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے، نماز پہنچی ہے، قرآن پہنچا ہے، حدیث پہنچی ہے، اس کو پہنچانے والے میرے پیغمبر کے یار ہے، ہر حدیث کو بیان کرنے والے پیغمبر کے صحابہ ہے۔ بخاری کو اٹھاؤ، موطا امام مالک کو اٹھاؤ، مسلم کو اٹھاؤ، جامع ترمذی کو اٹھاؤ، ابو داؤد کو اٹھاؤ، اور اس کے علاوہ جو ہے ابو داؤد، جامع ترمذی، ابن ماجہ کا اٹھاؤ، اور ابن ماجہ کے بعد جو ہے مشکات المصابیح کو اٹھاؤ۔ حدیث کی تمام کتابوں کے اندر ہر حدیث کو بیان کرنے والا میرے پیغمبر کا صحابی ہے۔ جب تک پیغمبر کا صحابی حدیث کو روایت نہیں کرتا اس وقت تک ہم تک حدیث نہیں پہنچتی، اس وقت تک ہم تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، قرآن ہم تک پہنچا ہے، صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ حضرات آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میرے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ایک ایک ادا کو نوٹ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی امانت کیسی تھی بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کی دیانت کیسی تھی بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کی شرافت کیسی تھی بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کا حسن کیسا تھا بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کا جمال کیسا تھا بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کے یار کیسے تھے بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کی ازواج کیسی تھی بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کی بناوٹ کیسی تھی بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کا یار ابو بکر کیسا تھا بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر
پیغمبر کا یار عمر فاروق کیسا تھا بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کا یار حیدر کرار کیسا تھا بتانے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کے یار عثمان ذو النورین کیسا تھا بتانے والے صحابہ ہے۔ حضرات میرے پیغمبر کھانا کیسے کھاتے تھے ہمیں بتایا تو کس نے بتایا ہے؟ صحابہ نے بتایا ہے۔ کھانا کیسے کھانا ہے، میرے پیغمبر کا طریقہ کیا تھا ہمیں بتانے والے صحابہ ہے۔ میرے پیغمبر پانی کیسے پیتے تھے، کتنے سانسوں میں پیتے تھے ہمیں بتانے والے صحابہ ہے۔ میرے پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے، نماز کا طریقہ کیا ہے، رفع دم کیسے کرنی ہے، ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، پہلا تشہد اور آخری تشہد میں فرق کیسے کرنا ہے بتانے والے صحابہ ہے۔ میرے پیغمبر نے حج کیسے کیا ہے، عمرہ کیسے کیا ہے، احرام کیسے باندھا ہے، احرام کی چادر کا رنگ کیا تھا، احرام کی چادریں کتنی تھی، احرام کہاں سے باندھا ہے بتانے والے صحابہ ہے۔ میرے پیغمبر نے عمرہ کس انداز سے کیا ہے بتانے والے صحابہ ہے۔ حج کے اندر تلبیہ کہاں سے پڑھا ہے بتانے والے صحابہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنازہ کیسے پڑھا ہے، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھا ہے، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا ہے، تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا ہے، چوتھی تکبیر کیسے کی ہے، اس کے بعد کیا کیا ہے۔ حضرات ہمیں یہ سب کچھ بتانے والے صحابہ ہے، صحابہ ہے۔ آج صحابہ کے بارے میں تبرہ بازی کرنے والوں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی شخصیات ہے۔ حضرات صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہے۔ صحابہ کا ذکر تورات کے اندر، صحابہ کا ذکر انجیل کے اندر، صحابہ کا ذکر زبور کے اندر، صحابہ کا ذکر قرآن کے آیات کے اندر، صحابہ کا ذکر قرآن کے پاروں کے اندر، صحابہ کا ذکر قرآن کی صورتوں کے اندر، صحابہ کا ذکر قرآن کی آیات کے اندر، صحابہ کا ذکر بخاری کے اندر، صحابہ کا ذکر مسلم کے اندر، صحابہ کا ذکر موطا امام مالک کے اندر، صحابہ کا ذکر جامع ترمذی کے اندر، صحابہ کا ذکر ابو داؤد کے اندر، صحابہ کا ذکر ابن ماجہ کے اندر، صحابہ کا ذکر مشکات المصابیح کے اندر، صحابہ کا ذکر بلوغ المرام کے اندر۔ حضرات صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے، کہاں کہاں سے نکالو گے؟ رب کبریا کی قسم صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہے۔ صحابہ کو دیکھنا ہے قرآن کے پاروں کے اندر دیکھو، صحابہ کو دیکھنا ہے قرآن کی آیات کے اندر دیکھو، صحابہ کو دیکھنا ہے قرآن کی صورتوں کے اندر دیکھو۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، شان و رفعت و بلندی، کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے جس طرح انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو قربان کیا ہے صحابہ کی عظمت کے لیے، کیا تمہیں بھی اپنا تن من دن قربان کرنا پڑے صحابہ کی عظمت کے لیے، گھر بار کو چھوڑنا پڑے؟ کیا صحابہ کی عظمت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ کہ صحابہ کی عظمت کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ حضرات آئیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارا کا سارا دین ہم تک پہنچایا ہے، صحابہ نے پہنچایا ہے۔ یہ دین، یہ نماز، یہ اسلام، یہ روزہ، یہ آج سب کچھ ہم تک اگر پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ شخصیات ہے، اگر صحابہ نہ ہوتے آج یہ منبر و محراب پر حدیث بیان اور درس قرآن، یہ خطبات جمعۃ المبارک نہ دیا جاتا۔ صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ شان ہے، صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ سے ہماری محبت ہے۔ اور لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پلہ تھام صحابہ کا۔